نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم اساتذہ، طلباء اور طالبات اور مجالس العلم کے اس ورلڈ وائڈ سیریز کے حوالے سے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس سلسلہ وار گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے موضوع پر ہمارے دلائل، ہماری بحث اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن، یہ گویا ایک سب ٹائٹل ہے جو اس سیریز میں اس وقت ہمارا زیر مطالعہ ہے، اور اس باب میں ہماری گفتگو ایک خاص، آپ سمجھیں چیپٹر، ایک خاص باب کے اختتام پر آ رہی ہے، اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ پر گفتگو یا ضرورت مذہب پر گفتگو مغربی فلسفے کی تاریخ کی روشنی میں۔ جتنی ویسٹرن فلسفی ہے، اینشنٹ ٹائمز سے لے کر ماڈرن ٹائمز تک، یہ جو تاریخ ہے پوری مغربی فلسفے کی، اس میں مختلف فلاسفرز کے حوالے سے ہم اس حصہ گفتگو میں یہ اسٹیبلش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مغربی فلسفے میں بھی من حیث الکل ہمیشہ خدا کے وجود پر اعتقاد رہا ہے، اور ضرورت مذہب کا کبھی انکار نہیں ہوا۔ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، میں من حیث الکل بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری دلیل کی مرکزیت، پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم خدا کے وجود کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس کو سینٹ تھومس ایکوائنس نے لکھا، یا وہ اس کو مانتا تھا، یا جان دا اسکاٹ وہ اس کو مانتا تھا، یا اسکول مین ان کے فلسفے میں یہ اعتراف تھا۔ نہیں، یہ دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ ایراسمس اور مور نے کہا ہے، خدا کے وجود کا اقرار کیا، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ نہیں، ہماری دلیل کی مرکزیت یہ نہیں، قدیم ہو فلسفی یا جدید، یہ وہ لوگ تھے جو مذہب کے بنیادی طور پر اسپیشلسٹ نہیں تھے، یہ فلاسفرز تھے۔ انہوں نے عقلی علم کو، انٹلیکچول نالج کو فروغ دیا، اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے ذمہ دار بنے انسانی معاشروں کی پوری تاریخ میں۔ اور اگر خدا کے وجود کا انکار کرنا کوئی عقلی بات ہوتی، وزنی بات ہوتی، اور مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا ہوتا، تو سب سے پہلے یہ لوگ انکار کرتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کانٹ پر۔ وہ جرمن فلاسفر ہے کانٹ، اور اس کی یہ بھی 1724 سے 1804 کا اس کا زمانہ ہے، اور آپ سمجھے ون آف دا گریٹسٹ ماڈرن فلاسفرز ہے، جدید فلسفے کے بہت بڑے نامور لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کی جو معروف سائنٹیفک اور فلسافیکل رائٹنگز ہیں وہ جنرل نیچرل ہسٹری اینڈ تھیوری آف ہیونز،
اس کے اوپر لکھا ہے اس نے دا کریٹیک آف پیور ریزن، یہ اس کی مین کتابیں ہیں۔ اور یہ بھی کانٹ کون نہیں ہے جو فلسفے کا اسٹوڈنٹ، لٹریچر کا اسٹوڈنٹ، مغربی فلسفے کا ہر بچہ ہر بچی جانتا ہے اس نام کو، مگر یہ پہلو نہیں معلوم کہ وہ خود بھی بلیور تھا اور انتہائی سخت مذہبی تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں دا کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس کتاب میں اس نے 3 قسموں کے دلائل دیے ہیں وجود باری تعالیٰ پہ۔ کانٹ نے 3 قسموں کے دلائل پیور ریزن کے ساتھ، چونکہ بحث کر رہا ہے دا کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں عقلی دلیل کے ساتھ بحث کر رہا ہے، پریکٹیکل ریزن کے ساتھ۔ تو پہلی دلیل اونٹولوجیکل پروف کی دی ہے، میں نے یہ بات پچھلی نشست میں کر دی تھی، جوہر اور عرض کی، ذات اور صفات کی، اس حوالے سے دلیل دی ہے۔ دوسری کاسمولوجیکل دلیل، ان دلائل کو دیا ہے اپنی کتاب میں۔ تیسری سائیکو تھیولوجیکل دلائل دی ہیں، سائیکو تھیولوجیکل یعنی نفسیاتی مذہبی دلائل۔ تو سائنس آف سائیکالوجی کے روشنی میں وہ دلائل دی ہیں خدا کے وجود پر، اور اس میں پھر اپنے وہ دلائل دے کر وجود باری تعالیٰ پر آخری جس دلیل پر وہ زور دیتا ہے وہ پریکٹیکل ریزن کی دلیل ہے، وہ اخلاقی کمال کی دلیل پہ زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تینوں دلیلیں اپنی جگہ موجود ہیں، مگر جس پر کانٹ انحصار کرتا ہے زیادہ اپنے فلسفے میں وہ دلیل مقصدیت ہے، کہ یہ ساری کائنات اور کائنات میں نظر آنے والی ہر قسم کی زندگی یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی۔ وہ بیلیو کرتا ہے کہ مقصد کی زندگی ہے، اور مقصدیت زندگی کو چانس نے، اتفاق نے، حادثے نے نہیں دی، یہ تخلیق نے دی ہے۔ مقصدیت زندگی کو ایک حادثہ یا اتفاق کبھی با مقصد نہیں بنا سکتا۔ ہم اس دلیل کو تفصیل میں آئیں گے، اس پر گفتگو کروں گا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس وقت چونکہ کانٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زندگی کو با مقصد ایک حادثہ یا اتفاق، اگر کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی ایک حادثے کے طور پر، تو وہ مقصد زندگی کو نہیں دے سکتا۔ جب مقصد نہیں دے سکتا تو موریلٹی، ایتھکس بے معنی ہو جاتی، اخلاقی کمال، مورل پرفیکشن کا کوئی وجود نہیں رہتا، اور اس کو آگے بڑھیں تو نیکی اور بدی کے امتیاز کا کوئی تک نہیں رہتا، اچھائی اور برائی کے امتیاز کا کوئی تک نہیں رہتا، گناہ اور نیکی میں کوئی فرق نہیں رہتا، بے مقصد اور با مقصد زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، اخلاقی نقص اور کمال میں کوئی فرق نہیں رہتا، مورل ایکسیلنس اور مورل پرفیکشن کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو مورل لا ہے اور موریلٹی ہے اور اخلاقی کمال ہے، پرفیکشن اور اخلاقی عدل ہے، جسٹس، یہ بے مقصد زندگی ہو، اتفاقیہ زندگی ہو، بائی چانس ایمرج ہونے والی زندگی ہو، حادثے سے وجود میں آنے والی زندگی ہو، تو اس کے اندر پھر اگر آپ سے جسٹس ہو رہا ہے یا انجسٹس ہو رہا ہے تو آپ کا مطالبہ بھی نہیں بنتا، ہیومن رائٹس کا نہیں بنتا، عدل اور انصاف کا نہیں بنتا، کرپٹ کو کرپٹ کہنے کا مطالبہ نہیں بنتا۔ ہم نے دھرنا دیا، دھرنا دینے کا جواز نہیں بنتا، جو کرپٹ ہیں وہ کرپٹ ہیں، جو بدیانت ہے بدیانت ہیں، لوٹنے والے ہیں وہ لوٹنے والے ہیں، سب کچھ حادثے سے ہے تو حادثات ہی ہو رہے ہیں۔ قتل کرنے والے پر تانا نہیں بنتا، مقتول کے ساتھ ہمدردی نہیں بنتی، ظالم کے ساتھ برا خیال نہیں بنتا، مظلوم کے ساتھ ہمدردی نہیں بنتی، یہ سب اتفاقات ہیں، سب حادثات ہیں۔ جب زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، اچھائی اور برائی میں امتیاز ہی نہیں ہے، چونکہ حادثے سے وجود میں آئی نا، وہ یہ کہنا، یہ جو انکار کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کا، وجود مذہب کا، تو زندگی کو با مقصد تو صرف مذہب نے بنایا ہے کہ زندگی با مقصد ہے، ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے، کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، ہماری ہر سٹرگل کا کوئی مقصد ہے، مقصد کے مطابق چلیں تو نیکی ہے، مقصد کے اگینسٹ چلیں تو بدی ہے، مقصد کو جو مقصد پیدا ہمارے خالق نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو نیکی ہے، پھر جنت ہے، مقصد کے خلاف گزاریں تو بدی ہے، گناہ ہے، پھر دوزخ ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے زندگی کو، زندگی کے ساتھ مقصد کو جوڑنا، یہ تو مذہب نے کیا ہے، سائنس تو نہیں کرتی، سائنس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، کوئی اور سائنس نہیں کرتی۔ اور اگر زندگی کو سمجھ لیں کہ کوئی خالق نہیں ہے اس کو پیدا کرنے والا، یہ اتفاقاً وجود میں آ گئی، ایک حادثے سے وجود میں آ گئی، از خود ایک دھماکہ ہو گیا۔
از خود دھماکے کی فلسفے پر اور دھماکے کی سائنس پر آئیں گے ہم، بگ بینگ پر جب ہم سائنسی دلائل پر بات کریں گے تو اس پر ڈیٹیل میں جائیں گے، مگر صرف یہ سمجھنا کہ بس ایک دھماکے سے شروع ہو گیا، بس ایک ابتدا ہو گئی حادثتاً، کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی، تو پھر ایسی زندگی میں جو حادثے سے وجود میں آئی ہو، جو محض ایک اتفاق سے وجود میں آئی ہو، محض بائی چانس ایمرج کر گئی ہو، ایسی زندگی کے ساتھ مقصد نہیں جوڑ سکتا، وہ زندگی با مقصد نہیں ہو سکتی۔ جو ہی مقصد ختم ہوا وہاں پھر اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، نقص اور کمال، سب فرق مٹ گئے، ظلم اور عدل کے فرق مٹ گئے، جزا و سزا مٹ گئی۔ اس پر کانٹ یہ دلیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی کی خوشی ہے یہ پروپورشنل ہے ورچو کے ساتھ، ایک قدر ہے انسانی قدر کے ساتھ، خوش ہونا، ناخوش ہونا، ظلم سے بندہ ناخوش ہوتا ہے، عدل سے خوش ہوتا ہے، اچھائی سے خوش ہوتا ہے، برائی سے ناخوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تب پاسبل ہے، یہ سارا کنسیپٹ اونلی پروویڈنس کین انشور دس، جب تک کوئی وجود مطلق نہ ہو اس وقت تک یہ ساری چیزیں کوئی ریلیونس اور کوئی ہم آہنگی اور کوئی اہمیت اور کوئی قدر نہیں رکھتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ صرف خدا کی ذات اس کو انشور کر سکتی ہے کہ زندگی با مقصد ہو، اسی نے مقصد دیا ہے۔ اگر خدا کی ذات کو ہٹا دیں اور نہ مانیں اور مذہب کو ایک طرف کر دیں تو ساری زندگی کا، انسان اور گدھے کی زندگی میں بھی مقصد کا فرق نظر نہیں آتا، انسان اور حیوان کی زندگی میں مقصد کا فرق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے ہیز ایویڈینٹلی ناٹ انشورڈ اٹ ان دس لائف، کیونکہ یہ جو ہے عدل اس زندگی میں ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کی انشورنس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ چاہتے ہیں، آپ کا ضمیر چاہتا ہے، آپ کا اخلاقی ضمیر چاہتا ہے، مورل کانشنس چاہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ جب ظلم ہو تو ظلم اپنے انجام کو پہنچے، بدی اپنے انجام کو پہنچے، اچھائی کرنے والے کو خوشی ملے، محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا اجر ملے، محنت نہ کرنے والے کو اتنا اجر نہ ملے۔ آپ کا مورل کانشنس، اخلاقی ضمیر یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ نظر آئے۔ اگر یہ مٹ جائے، اگر محنت کرنے والا فرسٹ ڈویژن میں پاس نہ ہو، گریڈ اے میں پاس نہ ہو، اور نالائکی سے وقت گزارنے والا، محنت نہ کرنے والا وہ گریڈ اے لے جائے اور محنت کرنے والا گریڈ سی میں چلا جائے، اگر جد و جہد کے مطابق نتائج نہ آئیں تو پھر جد و جہد کرنے کی خواہش ختم ہو جائے، تگ و دو کی آرزو ختم ہو جائے، سٹرگل کے لیے پیچھے قوت ختم ہو جائے، پھر ہر کوئی لوٹ مار کرے گا۔ محنت کا کیا فائدہ، پڑھائی کا کیا فائدہ، نیکی کا کیا فائدہ، عدل کا کیا فائدہ؟ جب بے ایمانی سے کامیابی ہے تو پھر ہر کوئی بے ایمان بنے گا، جب قتل اور لوٹ مار سے کامیابی ہے تو ہر کوئی قاتل اور ظالم بنے گا، جب لوٹ مار سے کامیابی ہے تو ہر کوئی لٹیرا اور کرپٹ بنے گا۔ تو سوسائٹی میں وہ فرق کہاں گیا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ دیانت دار ہے، آنےسٹ ہے، یہ ڈس آنےسٹ ہے، یہ بڑا کائنڈ ہے، یہ بڑا کرول ہے، یہ بہت ہی نیک آدمی ہے، پائس ہے، یہ بڑا غلط آدمی ہے۔ یہ امتیاز سوسائٹی میں ختم ہو جائے تو پھر انسانی اور حیوانی معاشرے میں فرق نہیں رہتا، پھر کتوں کا معاشرہ ہو، خنزیروں کا معاشرہ ہو، گدھوں کا معاشرہ ہو، گھوڑوں کا معاشرہ ہو، جانوروں کا ہو سارا، تو پھر اس میں اور انسانی معاشرے میں جب مقصد نہ رہا، امتیاز نہ رہا، اخلاقی کمال نہ رہا، عدل نہ رہا، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب آپ فرق کرتے ہیں تو فرق کس بنیاد پہ کرتے ہیں، کس اصول پہ کرتے ہیں؟ تو فرق کرنے کے لیے کوئی مقصد اٹیچ کریں گے تو فرق ہوگا، شعور میں مقصد ڈالیں گے، زندگی کو با مقصد کریں گے، پر مقصد پھر زندگی کی اقسام بنائے گا، آپ کے اعمال کو قسموں میں تقسیم کرے گا، آپ کے افعال کو کرے گا، آپ کے کریکٹرز کو ڈیفرینشیٹ کرے گا، آپ کے کردار کو دو الگ قسموں میں، اکائیوں میں ڈالے گا، پھر اراذل قیاس وہ آگے چلے گا معاملہ۔ تو مقصد سے سارا کچھ ہونا ہے، اور مقصد حادثے سے ہوتا نہیں، اتفاق سے تو نہیں ہوتا، وہ تو تخلیق سے ہوتا ہے۔ کوئی مقصد دینے والا پیدا کرے تو مقصد دے گا۔ تو یہ فلسفہ اس نے دیا، اور وہ کہتا ہے دیئرفور، تو پھر جب اس زندگی میں سب کچھ آپ کے اخلاقی شعور کے مطابق پورا نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے یہ اخلاقی شعور تقاضا کرتا ہے کہ ایک زندگی اس موت کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ اخلاقی شعور کا تقاضا ہے۔ اخلاقی شعور مطمئن نہیں ہو سکتا اگر اس موت کے ساتھ انسان کی زندگی اینڈ ہو جائے اور اس کے بعد کچھ نہ ہو، تو اخلاقی شعور تو بالکل ناکام رہ گیا، اس کو تو اطمینان ہی نہیں ہوگا۔
قتل کر دیے کسی نے اور آپ عمر بھر مقدمہ لڑتے رہے، تو قاتل پیسے والا تھا، طاقت والا تھا، اقتدار پر تھا، تو عدالتوں کو خریدتا رہا، وکیلوں کو بھی خریدا، ججوں کو خریدا، الٹیمیٹلی چھوٹ گیا۔ آپ کا اخلاقی ضمیر، مورل کانشنس، اس کی جو ڈیمانڈ آف جسٹس تھی وہ پوری نہ ہوئی، وہ تو فرسٹریٹ رہ گیا۔ اب یہاں آ کر معاشرہ حیوانی معاشرے میں بدل جاتا ہے اگر مذہب کا سہارا پیچھے سے نہ ہو، اگر خدا کے وجود پر ایمان اور اعتقاد نہ ہو، اور اگر مرنے کے بعد ایک اور زندگی اور جزا و سزا نہ ہو۔ چونکہ ایک آدمی کو عدل نہیں ملا، پھر دوسرے کو نہیں ملا، تیسرے کو نہیں ملا، 1000 کو نہیں ملا، 5000 کو نہیں ملے گا پوری ہسٹری میں، تو پھر ہر آدمی سوچے گا بھئی یہاں مقتول کو عدل نہیں ملنا، تو جب عدل نہیں ملنا تو بہتر ہے بجائے مقتول بننے کے قاتل بنو۔ جب عدل کرنے سے آپ کو اچھا کسی نے نہیں کہنا تو بہتر ہے عادل کی بجائے ظالم بنو۔ نیک بننے سے کچھ حاصل اور زندگی میں عزت نہیں ملنی تو بہتر ہے بجائے نیک بننے کے بد بنو۔ تو ساری سوسائٹی اخلاق کی زندگی، نیکی کی زندگی، پائٹی کی زندگی، موریلٹی کی زندگی چھوڑ دیتی، پھر وہ حیوانی معاشرہ بن جاتا ہے۔ بیسک میں تو پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں نا، آپ کو خود ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو مورل دلیل ہے آرگومنٹ موریلٹی، مورل کانشنس کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ معاشرے کا انسانی رہنا اور حیوانی معاشرے میں نہ بدلنا یہ خود مورل کانشنس ہی کی بنیاد پر ہے۔ اور مورل کانشنس سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ عمر بھر ترستا ترستا عدل کو تکتا تکتا مر گیا، جنازہ پڑھ کے آ گئے دفنا کر، اس کو عدل نہیں ملا، ظالم دندنا رہے ہیں، لٹیرے دندنا رہے ہیں، بے ایمان دندنا رہے ہیں، طاقت کے بل بوتے، پیسے کے بل بوتے وہ خوب راج کر رہے ہیں، اور مظلوم کو عدل نہیں ملا، مقتول کو عدل نہیں ملا، اس کی اولاد کو عدل نہیں ملا، غریب کو عدل نہیں ملا، محتاج کمزور کو عدل نہیں ملا، تو پھر وہ ہر کمزور کرے گا، پھر میں ڈاکو کیوں نہ بنوں، میں کمزور کیوں رہوں، میں شریف کیوں رہوں، میں بدمعاش کیوں نہ بنوں۔ تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہاں آ کے معاشرہ اخلاقیات سے دستبردار ہو جائے گا، اخلاقیات نہیں رہیں گی، اچھائی اور برائی کا امتیاز ختم ہو جائے گا، انسانیت میں نہیں رہے گی۔ انسان کو انسان رکھنے کے لیے اور معاشرے کو اخلاقی معاشرہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعتقاد ہو کہ اگر یہاں عدل نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یہ تو 50 60 70 سال کی زندگی تھی، آگے اینڈ لیس لائف ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور وہاں اگر اس عدالت نے انصاف نہیں دیا تو وہاں بڑی عدالت لگنے والی ہے، خدا کی، اللہ کی عدالت۔ وہاں ہر چھوٹے بڑے عمل کا اور ہر چھوٹے بڑے فعل کا جزا اور سزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے کندھوں پہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کتابیں کھلیں گی، اعمال نامے کھلیں گے۔ وہاں نہ کوئی وکیل کرنا پڑے گا، جو غریب آدمی یہاں لاکھوں روپے کی فیس دے کے نہیں کر سکتا تھا، نہ وکیل کرنا پڑے گا، نہ کوئی جج کو خرید سکے گا، نہ وہاں طاقت کسی کی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ خاندان قائم آگا، نہ ایم این اے ایم پی اے وزیر ہونا کام آئے گا، نہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہونا کام آئے گا۔ وہاں ایک ایسی عدالت ہوگی جہاں صرف عدل ہوگا، صرف عدل ہوگا، صرف عدل ہوگا۔ یہ سہارا دیتی ہے اس شخص کو، وہ پھر اس کو انسان رکھتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، اس کو فرسٹریشن سے بچاتی ہے، اس کے ایمان کو قائم رکھتی ہے، اس کی ہوپ کو قائم رکھتی ہے، امید کو مایوس نہیں ہونے دیتی، اس کو سہارا دے دیتی ہے کہ اگر یہاں نہیں، یہ مذہب ہے جو انسان کو انسان بناتا رکھتا ہے، پہلے بناتا ہے با مقصد زندگی دے کر بناتا ہے انسان، اور پھر جب اس کو اس دنیا کے غلط لوگوں کے طاقت اور غلط نظام کی وجہ سے اس کو عدل نہیں ملتا تو اس کو انسان رکھتا ہے، حیوان بننے سے روکتا ہے کہ کوئی نہیں، آگے عدل ملنے والا ہے، وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پوری کی پوری یہ میٹا فزکس آف مورلز ہے، ایتھیکل سسٹم ہے، اس کو پورا میٹا فزکس آف مورلز کہتے ہیں، میٹا فزکس آف مورلز۔ یہ کتاب ہے کانٹ کی، سبجیکٹ ہے، پوری ایک سائنس ہے، مگر کانٹ کی یہ کتاب ہے، اور اس کی وہ تاریخی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہے ما بعد طبیعیاتی عقیدہ مورلز کی بنیاد پر، اخلاقی قدروں کی بنیاد پر۔ تو اخلاقی قدروں کو وہ خدا کے وجود پر دلیل کے طور پہ لاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہیگل کا نام آپ نے سنا ہے، ہیگل پہ آتے ہیں۔ اس کا زمانہ 1770 سے 1831 تک ہے، اور یہ جو موومنٹ تھی پوری جرمن فلسفی کی جو کانٹ نے شروع کی، ہیگل نے اس نے کنٹینیو کیا، اور وہ کانٹ نے کو کرٹیسائز کیا، مگر بہرصورت وہ اس نے سسٹم کو بہت آگے بڑھایا، اور بہت بڑا نام مغربی فلسفے میں ہیگل نے اپنا پیدا کیا۔ اور
اکثر و بیشتر اس کے بعد کے جو ہم زمانہ لوگ ہیں وہ ہیگل کے شاگرد ہیں. مارکس بھی اس کا شاگرد ہے، ہیگل کا. کارل مارکس بھی ہیگل کا شاگرد ہے. تو یہ بذات خود یہ بھی مذہب کو ماننے والا ہے، یہ بھی خدا کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اور مذہب کے وجود پر عقیدہ رکھتا ہے، منکر نہیں ہے. اس کی کتابوں میں تذکرہ ہے ڈیوائن بینگ کا. یہ تعلق قائم کرتا ہے، تعلق کہ یہ جو کائنات ہے اس کا ایک تعلق ہے ڈیوائن بینگ کے ساتھ. ایک ایسی ہستی ہے، ذات مطلق ہے، حقیقت علیہ ہے، واجب الوجود ہے، جو اس کا مادی کائنات سے باہر ہے، مادی کائنات کا جز اور حصہ نہیں ہے، ڈیوائن بینگ ہے. وہ کہتا ہے کہ از اے سبسٹینس، وہ وجود ہے. یعنی خدا کے وجود کو کہتا ہے وہ تصوراتی اور تخیلاتی نہیں ہے. اب میں ہیگل کو کوٹ کر رہا ہوں، تخیلاتی نہیں ہے، وجود ہے وہ، اور واجب الوجود ہے، اور انفینٹ پاور ہے، اور قادر مطلق ہے، اس کی قدرت بھی مطلق ہے، اور وہ اون انفینٹ میٹیریل، اس کا وجود بھی غیر متناہی، لا متناہی ہے. اور مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں اسی سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں، اسی سے وجود میں آئی ہیں. اور یہ سارا اور ایٹرنل ہے، ہمیشہ دائم ہے، ایبسلیوٹلی پاورفل ہے. اس کی صفات بھی ہمیشہ دائمی اور باقی رہنے والی ہیں، اور کبھی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ پورا عقیدہ ہے جو ہیگل نے دیا. اب یہ ہیگل کا ایک اپنا اور آرٹیکل ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں. ہیگل نے 1837، یہ جو ہیگل کا جو پیریڈ کوٹ کر دیا، یہ چھپا 1770 سے 1831 اس کا زمانہ ہے نا. تو ہیگل نے اس کا پھر اپنا ایک آرٹیکل دی فلاسفی آف ریلیجن پر، اور اس کے اندر وہ ریلیشن آف فلاسفی ٹو ریلیجن پر بات کرتا ہے کہ فلسفے کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور وہ کہتا ہے the object of religion is the same as that of philosophy. مذہب کا بھی آبجیکٹ وہی ہے جس پر مذہب بحث کرتا ہے کہ جو فلاسفی کا ہے. It is God. اور وہ مقصد اور وہ حقیقت، وہ ٹروتھ، وہ ریالٹی جس کی تلاش میں مذہب بھی سرگرداں ہے. مذہب تو آشکار کرتا ہے، سائنس سرگرداں ہے اور فلسفہ سرگرداں ہے، اور مذہب اس کو آشکار کرتا ہے. اس حقیقت مطلقہ کا نام خدا ہے. نتھنگ بٹ گاڈ اینڈ دا انفولڈنگ آف گاڈ. کہتا اور کچھ نہیں ہے، صرف خدا ہے اور خدا کی معرفت. یہ وہ حقیقت ہے. اور یہاں آ کے فلسفہ کا آبجیکٹ اور مذہب کا آبجیکٹ ایک ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایک بڑی بات کی ہے ہیگل نے. وہ کہتا ہے فلاسفی از ناٹ دا وزڈم آف دا ورلڈ. فلاسفی اس دنیا کی وزڈم کا نام نہیں ہے، اس دنیا کے بارے میں دانائی کا نام فلسفہ نہیں ہے. بٹ دا نالج آف تھنگز وچ آر ناٹ آف دس ورلڈ. فلسفہ جاننا ہے ان حقائق کو، ان حقیقتوں کو جو اس دنیا سے نہیں ہے، اس دنیا سے ماوراء ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرنا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دنیا کی حقیقتوں کو جاننا یہ سائنس کے سپرد کر رہا ہے. اس مادی دنیا، فزیکل ورلڈ کی حقیقتوں کو جاننا، یہ گویا میں ڈیرائیو کر رہا ہوں، یہ سائنس کا کام ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو جانیں، ان کی معرفت حاصل کرے. فلسفہ کہتا ہے فلسفہ معرفت حاصل کرنا ہے ان حقیقتوں کی جو اس مادی دنیا سے ورا ہیں، اوپر ہیں، ماورا ہیں. اس وجہ سے اس کو میٹا فزکس کا نام دیا گیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اٹ از ناٹ دا نالج آف ایکسٹرنل میس آف امپیریکل لائف اینڈ ایگزسٹنس بٹ آف دا ایٹرنل آف دا نیچر آف گاڈ. یہ خدا کا کے جو کام ہیں ان کی ماہیت کا ادراک اور معرفت حاصل کرنا، اس کو فلسفے سے تعبیر کرتا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کانسیکوینٹلی فلاسفی ان انفولڈنگ ریلیجن میئرلی انفولڈز اٹ سیلف and in unfolding itself it unfolds religion. وہ کہتا ہے فلسفہ
جب مذہب کو پاتا ہے اور مذہب کا انکشاف ہوتا ہے فلسفے پر، اور فلسفہ جب مذہب پر جا کے اپنا عقیدہ قائم کرتا ہے اور پردہ اٹھتا ہے مذہب کی حقیقت سے، تو دراصل وہ کہتا ہے مذہب کو نہیں جانتا، دراصل اس وقت فلسفے کو اپنا پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں فلسفہ ہوں۔ تو فلسفہ جب مذہب کی معرفت حاصل کرتا ہے تو مذہب کی معرفت سے فلسفے کو دراصل اپنی معرفت ہوتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ مذہب محتاج نہیں ہے، فلسفہ محتاج ہے۔ اپنی معرفت بھی فلسفے کو تب ہوگی جب اسے مذہب کی معرفت حاصل ہوگی، مذہب کو جانے گا، کیونکہ مذہب نے ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے، منکشف کیا ہے، ان سے پردہ اٹھایا ہے جن حقیقتوں کی تلاش میں فلسفہ سرگرداں تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انفولڈ کرنا، بے نقاب کرنا اپنے آپ کو، یہی مذہب کو بے نقاب کرنا ہے، اور مذہب کو بے نقاب کرنا فلسفے کو دراصل اپنے آپ کو بے نقاب کرنا سمجھا رہا ہے کہ فلسفہ خود بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ریلیجن اینڈ فلاسفی آر thus at one in having one and the same object. Philosophy in fact also is the adoration of God. It is religion for seeing that God is its object. So philosophy is in consequence identical with religion. تو کہتا ہے فلسفہ آئیڈینٹیکل ہے، عین مطابق ہے مذہب کے۔ تو فلسفے اور مذہب میں نہ کوئی تضاد ہے، نہ دوئی ہے، نہ کوئی مخالفت و مخاصمت ہے۔ یہ آپ کو دے رہا ہوں ہیگل کا فلسفہ۔ ہیگل کا نام بیٹے، بیٹیاں، نوجوان، بچے، بچیاں، اسٹوڈنٹس، طالبات ساری دنیا نے سنا ہے، مگر وہ اور فلسفے کو سنا ہے، اس کے اور اینگل کو، مگر اس کے عقیدے کے پہلو کو نہیں دیکھا اکثریت نے۔ تو جن کی وہ باتیں کرتے ہیں، جن کے نام لیتے ہیں بچے یونیورسٹیز میں، کالجز میں سن کر یا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں خود معلوم نہیں کہ یہ خود مذہب کے بہت بڑے مؤید رہے ہیں، سپورٹرز رہے ہیں، اس کے اندر فیتھ رکھنے والے، مضبوط عقیدہ رکھنے والے رہے ہیں۔ اختلاف اس کی تعبیر و تشریح میں تو صاف ظاہر ہے، وہ مذہب سے مذہب تک مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ گاڈ یونیورسل ہے، خدا کا وجود آفاقی ہے۔ فار اس ہو ہیو اے ریلیجن، اب وہ کہتا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے سے وہ مراد لیتا ہے اپنے آپ کو ہو ہیو اے ریلیجن، ہم سے مراد وہ لوگ جو مذہب رکھتے ہیں، یہ ہیگل کہہ رہا ہے۔ گاڈ از اے فیملیئر بینگ، تو ہمارے جیسے لوگ جو مذہب پہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، تو خدا وہ ان سے کوئی نا آشنا نہیں ہے، وہ خدا سے، بلکہ سبسٹینشل ٹروتھ ہے ایگزسٹنگ ان آور سبجیکٹو کانشسنس، یہ ہمارے سبجیکٹو شعور کے اندر ایک حقیقت ہے، سبسٹینشل حقیقت ہے جو تخیلاتی نہیں ہے، جس کا وجود ہے۔ اور اس لیے کہتا ہے ریزلٹ آف فلوسافک ایگزامینیشن از دیٹ گاڈ از دا ایبسلیوٹ ٹروتھ۔ اور فلسفے کی جتنی تحقیق ہے، ریسرچ ہے اور فلسفے کی جستجو ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ خدا کی ذات ہی حقیقت مطلقہ ہے، آخری سچائی ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی ذات کو وجود مطلق کے طور پہ یونیورسیلٹی ہے، اس کا وجود مطلق ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دس از یونیورسل بینگ اینڈ ہیز نو لمٹ، نو باؤنڈز، نو پرٹیکولیرٹی۔ خدا کا وجود مطلق ہے، خدا کا وجود واجب ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، حدود ہیں، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اور نہ ہی تعینات ہیں، پرٹیکولیرٹی نہیں، وہ تعینات سے بھی ماورا ہے، حدود سے ماورا ہے، ابتدا اور انتہا سے ماورا ہے۔ خدا کی ذات وجود واحد ہے، واجب الوجود ہے، قائم بذات ہے، اور باقی سب کچھ اس کی وجہ سے ممکن الوجود اور قائم بامر اللہ ہے، باقی سب کچھ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ اور یہ اس کے لفظ ہیں۔ تو وہ ہیگل کہتا ہے کہ وہ خدا کی ذات گاڈ از اے بینگ وچ سبسسٹس ایبسولیوٹلی and which subsists alone. All else which subsists has its roots in his unity and by this alone subsists. خدا اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، اسے کسی اور نے موجود نہیں کیا، اور خدا کے سوا ہر شے خدا کی وجہ سے موجود ہے۔ خدا واجب الوجود ہے، اور باقی ہر شے خدا کی وجہ سے وجود میں آئی، وہ ممکن الوجود ہے۔
اس لیے خدا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، باقی ہر شے خدا کے سوا اس کی ابتدا ہے۔ جب اس نے چاہا وجود دینا اس کی ابتدا ہو گئی، جب چاہے گا اس کا وجود ختم کرنا اس کی انتہا ہو جائے گی، اور ایبسلیوٹ سبسٹینس صرف خدا کا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند اس کے آرٹیکلز میں سے اصول بتا دیے، اور بھی بہت ساری ریفرنسز ہیں، مگر ہیگل کے لیے اتنا بتا دینا کافی ہے۔ اور یہ ہیگل کی فلسفی تھی جس کا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اب اگلا فلسفی لیتے ہیں شوپنہاور۔ یہ یورپ کے اور مغرب کا جدید فلسفی ہے، شوپنہاور۔ اس کا زمانہ 1788 سے 1860 ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک تاثر ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، یہ بھی کہ یہ مذہب کا انکاری ہے۔ اگر کوئی 2 4 10 آدمی مذہب کے انکاری ہوں تو اس سے ہمارے پورے تصور میں، استدلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اقرار انکار چلتے رہتے ہیں ساتھ۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی زمانہ قدیم سے دور جدید تک تمام مغربی فلسفیوں کی بھی مذہب کا اقرار کرنے والے، مذہب کو ماننے والے، خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنے والے تھے۔ تو کچھ تھوڑے انکاری ہو بھی سکتے ہیں، مگر جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ خدا کے وجود کے منکر تھے، ان میں بھی پھر آگے بتا رہا ہوں اکثریت ایسے فلاسفرز ہیں جن کو صحیح پڑھا نہیں گیا، یا جن کو پڑھا گیا ہے تو کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھا گیا، سیاق و سباق میں، اور وہ رائے قائم کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ تو شوپنہاور بھی مذہب کا منکر نہیں ہے، یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہے کہ یہ چونکہ مغرب کا، یورپ کا فلاسفر ہے، یورپ میں پریولنٹ جو مذہب تھا وہ مسیحیت تھا، کرسچینٹی۔ اب یورپ میں وہ جو میڈیول پیریڈ ہے، یہ 18ویں صدی کا اور 19ویں صدی کا، اس پیریڈ میں تو چونکہ ان کے ہاں جب مذہب کا نام لیتے تو مذہب سے مراد ہی کرسچینٹی ہوتی تھی، مسیحیت۔ جب آپ پاکستان میں ہیں، جب آپ عرب میں ہیں، حرمین میں ہیں، جب آپ مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہیں، ایسٹرن کنٹریز میں ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا میں ہیں، مسلم کنٹریز میں ہیں، تو جو مذہب کا نام لیں گے تو پہلا تاثر جو ذہن پہ ابھرتا ہے اس سے مراد اسلام ہوتا ہے، چونکہ وہ ڈومیننٹلی وہ کنٹریز اسلامک کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ڈومیننٹ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، تو مذہب کا نام لیتے اسلام کا تاثر آتا ہے۔ حالانکہ جب خالی مذہب کا نام لیا جائے تو اس سے مراد صرف مذہب اسلام نہیں ہے، باقی مذاہب بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی مذاہب میں نے ایک دن عرض کیا الہامی بھی ہو سکتے ہیں، غیر الہامی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہندی مذاہب غیر الہامی ہیں تو ان کی ایک اپنی کلچر ہے، تو اب ان سے پوچھیں تو وہ بھی اپنی ریولیوشن میں اپنے تعبیر کے اعتبار سے اس میں بیلیو کرتے ہیں، ان کی اپنی کنسیپٹ ہیں ڈیوینٹی کے۔ تو اب مذہب کا جب نام لیا جاتا تھا یورپ کے اس زمانے میں تو اس سے مراد صرف مسیحیت لی جاتی تھی، تو اور مسیحیت ہی نہیں، صرف یہ بھی زون میں نے مجرد مسیحیت ہی نہیں، ایبسلیوٹ یا اوریجنل یا پیور کرسچینٹی نہیں، جو اس وقت کی ایگزسٹنگ شیپ آف کرسچینٹی تھی، وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جو تعلیمات دی تھی، یا جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دی، نہیں، وہ نہیں۔ جب انجیل کی بات ہوگی تو ان گاسپلز کی بات ہوگی جو اس وقت نیو ٹیسٹامنٹ میں بائبل کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ تو اسی طرح مانیں گے نا، کہ ہم تو صرف انجیل یہ مانتے ہیں۔ جب مذہب کی بات ہوگی مسیحیت کو کہیں گے کہ اس سے مراد مسیحیت ہے، جب مسیحیت کو کہیں گے تو جو اس وقت ایگزسٹنگ ماڈل تھا آف پریزنٹ ٹائم، اس ٹائم کا، وہ اسی کو لیں گے، ایک ماڈل ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے ایگزسٹنگ ماڈل سے کئی یورپین فلسفیوں کو اختلاف تھا، جو مسیحیت نے جو روپ دھار لیا تھا اور پادریوں نے جو روپ دھار لیا تھا اور جس طرح کے رویے اختیار کر لیے تھے اور جس طرح کے نئے تصورات فلسفیانہ داخل کر دیے تھے، جو اوریجنل ان کے ہاں، ان فلسفیوں کے ہاں اوریجنل کرسچینٹی کی اصل تعلیمات میں نہیں تھے، بعد میں وضع کیے گئے، داخل کیے گئے، ان کی شیپس بدل دی گئیں، اور چلتے چلتے پھر اس دور کے مسیحی کی جو رہنما تھے، پادری تھے، انہوں نے خاص کیتھولک اتھارٹی کی وجہ سے ایک نئے تصورات اور نئے رسوم اور رواج وضع کر لیے، اور جو ان کو مانتا ہے وہی مسیحی ہے،
جو ان کو نہیں مانتا وہ مسیحی نہیں، جب مسیحی نہیں تو گویا مذہب کا منکر ہے، جب مذہب کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ ایک پورا ایک تسلسل تھا۔ لہٰذا اس نے اختلاف کیا اس وقت کے ان کے رسم رواج اور ان کے فلسفوں سے، ان کی اس وقت کی جو مسیحیت کی شکل تھی اور وہ تعلیمات، وہ شیپ اس کو اپیل نہیں کی، مگر یہ تھا مذہب کا ماننے والا، اور اس کو ہندو فلسفہ زیادہ اپیلنگ تھا۔ لہٰذا وہ اکنالج کرتا ہے 3 سورسز کو، اس کی فلسفی میں، اپنی فلسفی میں 3 سورسز کو اکنالج کرتا ہے۔ کانٹ کو، تو کانٹ خود مذہب کا ماننے والا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ پلیٹو کو، پرانے وقت میں پلیٹو خود مذہب کو ماننے والا اور اس کا اپنا ڈیوائن بینگ پر عقیدہ تھا۔ اور تیسرا اپنشدز، جیسے ویدیں ہیں، ویدز ہیں انڈیا کے اندر، رگ وید ہے، یجر وید ہے، اتھروا وید ہے، سام وید ہے، 4 ویدیں ہیں، اس طرح ان کے اپنشدز ہیں، اپنشدز۔ تو اپنشد جو تھے اس میں ان کا ہندی مذہب کا فلسفہ ہے، تو ہندو مذہب کے فلسفے کو، اس کو وہ مانتا تھا، اس کا ٹرینڈ ادھر تھا، تو گویا ہندی مذہب کی جو تعلیمات ہیں اس کو مانتا تھا، اور یہ ریئیکشن تھا اس دور کی مسیحیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ نروانا کو مانتا تھا۔ اب یہ مکسچر تھا، تو بدھ مذہب میں نروانا ہے، یہ معرفت کا ایک مراقبے کا ایک پورا تصور ہے، اور فنا کا تصور ہے بقا میں جانے کے لیے، اور مہاتما بدھ کا دیا ہوا فلسفہ ہے، تو مہاتما بدھ کی تعلیمات کو وہ مانتا تھا، اور ہندو مذہب میں اپنشدز کو مانتا تھا، اور مہاتما بدھ کا جو پورا تصور ہے اس کو وہ ایکسٹنکشن یعنی فنا کے تصور کو وہ سب سے بیسٹ مانتا ہے، سب سے بہتر، جو اس کے لیے اپیلنگ ہے، اور اس نے تجزیہ اور موازنہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ مذہب کا منکر نہیں ہے، اس دور کی مغربی یا یورپی مسیحیت کو نہیں مان رہا، یا وہ اپیل نہیں کرتی، مگر ہندو مذہب اور ہندو فلسفے اور بدھ مت کے مذہب و فلسفے کو، نروانا کو مانتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مذہب کا انکاری نہیں ہوا، ایک ورشن نہیں دوسرا ورشن مانتا ہے۔ اور پھر وہ یہ لکھتا ہے کہ دیر آر سم گڈ تھنگز ان آرتھوڈکس کرسچینٹی، وہ کہتا ہے جو آرتھوڈکس مسیحیت ہے اس کے اندر بھی کئی چیزیں اچھی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو ڈاکٹرن آف اوریجنل سن ہے اس کو وہ اپیل کو، اس کو مانتا ہے۔ اب ڈاکٹرن آف اوریجنل سن کہ بندہ ایک بنیادی گناہ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، وہ پھر کفارے کا ایک تصور ہے، تو اس تصور کو مانتا ہے، تو پھر مسیحیت میں بھی اس کا عقیدہ ہے، تو یہ مکسچر ہو گیا اس کا عقیدہ، بنیادی کئی تعلیمات جو مسیحیت میں سے لی، کچھ نروانا کو مانتا بدھ مت سے، کچھ ہندو مت سے، تو 3 مذاہب کا مکسچر ہے اس کے ہاں۔ تو اس سے آؤٹ کم یہ نکلا کہ مذہب کا انکار نہیں ہے، خدا کے وجود کا انکار نہیں ہے، مختلف ماڈلز کو اس نے ملا لیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ گوسپلز کے ساتھ بدھزم کو ساتھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بدھزم کو، بدھ مت کو ہائیسٹ ریلیجن مانتا ہے، وہ مانتا ہے، تو ہائیسٹ ریلیجن کے طور پہ نروانا اور بدھزم کو تسلیم کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کا اقرار کرنے والا ہے، اور اس کو وہ ایتھیکل ڈاکٹرن کے طور پہ لیتا ہے، اور پھر وہ ایک اچھے آدمی کے طور پہ جیسے صدقہ اور خیرات کے تصورات ہیں، اور از خود پاورٹی اور غربت کی فقیری کی زندگی بسر کرنا، روزہ رکھنا اور اپنے آپ کو تکلیف دینا، جو بدھ مت کے تصور میں اور مہاتما بدھ کی تعلیمات میں، وہ ساری چیزیں وہ اپنے فلسفے میں لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوپنہاور کے اندر بھی مذہب کا پورا اقرار ہے۔ وہ بیان کرتا ہے شوپنہاور، وہ کہتا ہے کہ if we were alien historians surveying earth from a distant galaxy، اگر ہم زمین کے رہنے والے نہ ہوں، ہم کسی اور سیارے کی مخلوق کو رہنے والے ہیں، اور دور سے زمین کو دیکھیں، شوپنہاور کہہ رہا ہے دور سے زمین کو دیکھیں اگر ہم، تو ہم دیکھیں گے دوسری گلیکسی سے، دوسری کہکشاں سے یا دوسرے سیارے سے زمین کا سروے کریں، تو ہم دیکھیں گے ایوری ویئر دا ٹیمپلز، دا چرچز، پیگوڈاز اینڈ ماسکس ان آل کنٹریز اینڈ ایجز ان دیئر اسپلینڈر اینڈ اسپیشیسنیس۔ وہ کہتا ہے زمین کا اس طرح ہم معائنہ کریں باہر سے، تو ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر جگہ میں، زمین کے طول و عرض میں ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے
گرجے نظر آئیں گے، عبادت گاہیں نظر آئیں گی، گردوارے نظر آئیں گے، ٹیمپل نظر آئیں گے، مسجدیں نظر آئیں گی، ہر ملک میں، ہر خطہ زمین پر، ہر کونے میں اور ہر زمانے میں، ہر دور میں، بڑی بڑی وسیع اور عریض۔ وہ کہتا ہے وائی شوڈ سچ بلڈنگز بی سو یونیورسل اینڈ سو ڈومیننٹ۔ تو باہر سے دیکھنے والے کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ زمین کی تاریخ کے ہر دور میں یہ مساجد کیوں ہیں، زمین کی تاریخ کے ہر دور میں یہ ٹیمپلز کیوں ہیں، ہر دور میں یہ چرچ کیوں ہیں، ہر دور میں عبادت خانے کیوں ہیں، اور سو یونیورسل، اور یہ پوری کائنات ارضی میں، پوری آفاق میں ہر جگہ ڈومیننٹ کیوں ہیں؟ وٹ آن ارتھ کوڈ بی دیئر فنکشن؟ ان کا زمین پر کیا کام ہے؟ اگر مذہب کا وجود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کسی کی پرستش اور عبادت کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، تو ہر دور میں، انسانی تاریخ کے ہر دور میں، ہر جگہ یہ عبادت خانے کیوں رہے، یہ مساجد کیوں ہیں، یہ ٹیمپلز کیوں ہیں، اور یہ آفاقی کیوں ہیں؟ یہ کہہ کے وہ جواب دیتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا مذہب کا انکار کرنے والے کے پاس، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں۔ ہز آنسر از دیٹ ریلیجن از پاپولر میٹافزکس۔ ایک ہی جواب ہوگا اس سوال کا، وہ یہ کہ مذہب ہی مقبول عام میٹافزکس ہے، یہ علم الحقائق ہے، ما بعد طبیعیاتی حقائق کا جو علم ہے وہ مذہبی اس کا جواب ہے، کیونکہ انسان کی تاریخ میں اور زمین کی تاریخ میں ہر دور میں مذہب رہا ہے، اور انسان کی عقل نے، انسانی سماج نے، انسانی معاشرے نے، انسانی ضمیر نے، انسانی علم نے، انسانی رائے نے، انسانی فہم نے ہر دور میں بلا امتیاز مذہب کو قبول کیا ہے اور خدا کی عبادت کی ہے۔ اس لیے جب سے انسان ہے تب سے خدا کا شعور ہے، تب سے مذہب کا وجود ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے سوا کوئی۔ اب یہ شوپن ہاور کی دلیل آ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے the third essential function a religion is required to fulfill۔ وہ کہتا ہے کہ اب مذہب کی، یہ تو تھی اس سوال کا جواب، اب کہتا ہے کہ مذہب سے فوائد کیا ہے انسانیت کو، مذہب کیا مقاصد پورے کرتا ہے، انسانیت کو کیسے مدد کرتا ہے انسان کی مذہب۔ وہ کہتا ہے تیسرا فنکشن، آگے پہلے دو فنکشن پہلے بیان کرایا، اور وہ کہتا ہے ریلیجن سوسائٹی کے جو فلفل کرتا ہے وہ یہ ایز اے ہول رادر دین ایکزسٹینشل پریسمنٹ آف دا انڈیویجول۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایگزسٹینشل ایسپیکٹ کو صرف نہیں لینا، بلکہ ریلیجن پرووائڈز سوشل کوہیژن، کریٹس کمیونٹی بائی سپورٹنگ موریلٹی۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب اس انسانی زندگی میں اور زمینی زندگی میں اور انسانی معاشروں کی زندگی میں اخلاقیات مذہب نے پیدا کی ہیں۔ سو اخلاقیات پیدا کر کے، اخلاقیات کے ذریعے مذہب نے انسانی کمیونٹیز، انسانی معاشرے بنائے ہیں، اور انسانی معاشروں کو بنا کر ان کے اندر کوہیژن پیدا کیا ہے، سوشل سماجی کوہیژن، ایک سماج میں باہمی رابطہ پیدا کیا ہے تھرو موریلٹی۔ اور پھر وہ کرتا ہے فرسٹ اٹ پرووائڈ سینکشنز فار مورل انجنکشنز۔ مذہب نے صرف اخلاقیات ہی نہیں دیے، بلکہ اخلاقیات کے پیچھے ایک قوت دی ہے اعتقاد کی، عقیدے کی، کہ یہ اخلاقیات ہیں، اوامر اور نواہی کی شکل دی ہے، سینکشنز۔ ان کا کرنا اچھا کام ہے، ان کا نہ کرنا برا کام ہے۔ وہ کہتا ہے وداؤٹ سینکشنز موریلٹی ہیز نیدر سینس نور فورس۔ اگر سینکشنز نہ ہو، یعنی اوامر اور نواہی نہ ہو، احکام نہ ہو، لاز نہ ہو، تو اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ حواس میں، نہ عقل میں، نہ کوئی قوت، نہ اس کی انفورسمنٹ۔ دا آئیڈیا آف اے کیٹیگوریکل امپیریٹو، یہ جو ہے کیٹیگوریکل امپیریٹو ہونے کا جو آئیڈیا ہے، یہ سارا شوپن ہاور کا فلسفہ ہے، اور وہ اس کو بلیو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کنسیپچول ابسرڈیٹی ہے یہ، انسٹلنگ مورل رولز اینڈ ایمبیڈنگ دیم ان اے فریم ورک آف سینکشنز۔ یہ کہتا ہے کہ بچپن سے جو چائلڈہڈ سے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے اندر ان کا شعور دے دیا جاتا ہے، حدیں قائم کر دی جاتی ہیں بچے کے اور انسان کے شعور میں کہ یہ برائیاں ہیں، یہ اوامر ہیں ادھر اور یہ نواہی ہیں، یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، یہ کرنے ہیں، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ادھر نہیں جانا۔ یہ جو حدیں بچپن سے قائم ہو جاتی ہیں انسانی شعور میں، یہی حدیں دراصل اخلاقیات کو اور انسانیت کو اور انسانی قدروں کو تحفظ دیتی ہیں، تقدس دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، انفورسمنٹ دیتی ہیں، اور انہی کے سینکشنز اور انفورسمنٹ کی وجہ سے معاشرے انسانی معاشرے رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری دلیل وہ دیتا ہے کہ سیکنڈ ایسپیکٹ از دیٹ آف شوئنگ وٹ موریلٹی از۔
یہ ظاہر کرنا اپنے اعمال سے، افعال سے، اپنے طرز عمل بیہیویئر سے کہ موریلٹی کیا ہے. وہ کہتا ہے ریلیجنز ہیو دا اسینشیل فنکشن آف پرووائڈنگ اے گائیڈ اسٹار فار پیپلز ایکشن. تو مذہب وہ قوت ہے، وہ ستارہ ہے جو روشنی مہیا کرتا ہے انسانی افعال کو، انسانی اعمال کو، انسانی سیرت کو، انسانی کردار کو، اور انسان کے فکر اور فہم کو ایک رخ دیتا ہے، ایک روشنی دیتا ہے، ایک سمت متعین کرتا ہے. ایز دا پبلک اسٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی اینڈ ورچو. اور مذہب ہی قائم کرتا ہے کہ عوامی، اجتماعی اور سماجی اور معاشرتی سطح پر یہ انٹیگریٹی ہے، یہ کردار کا استحکام ہے، یہ اچھائی ہے، یہ قدر ہے، یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے. اور کہتے ہیں obviously the exemplary status of the life of, for instance, Jesus and the saints is an important part of human mind. تو شوپن ہاور کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم حضرت مسیح، چونکہ مسیحی معاشرے میں ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی بات کرتے ہیں، روحانی شخصیتوں کی بات کرتے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی سیرتیں اور ان کے کردار وہ نمونہ تھے، وہ اسوہ تھے. یعنی انبیاء کے اور اولیاء کی زندگیاں اسوہ تھیں، اور انہی کے نمونہ حیات سے یہ قدریں متشکل ہوئی ہیں، ویلیوز ایگزمپلیفائی ہوئی ہیں، ان کو وجود ملا ہے. اور ان کو وجود ملنے سے حدیں قائم ہوئی ہیں، اور حدوں کے قائم ہونے سے ان اخلاقیات کو سینکٹیٹی، تقدس اور تحفظ ملا ہے. اور اس تقدس اور تحفظ سے معاشرے، انسانی معاشرے بنے اور یہ آگے چل رہے ہیں. یہ وہ تصور شوپن ہاور نے دیا ہے. اور اینڈ پر پھر جو بنیادی چیز جس پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شوپن ہاورز کے نزدیک جو مذہب ہے اس کے 4 مرکزی فیچرز ہیں. مذہب کے، شوپن ہاور کے مرکزی فیچرز 4. ایک وہ کہتا ہے مذہب پرووائڈ کرتا ہے سولوشن آف ڈیتھ. جو پرابلم آف ڈیتھ ہے اس کو سولو کرتا ہے. اس کا جواب کوئی شخص نہیں دے سکا، نہ فلسفہ نہ سائنس، کہ مر کے انسان کہاں جاتا ہے، کیوں مرتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا. تو موت کا جو پرابلم ہے اس کا سولوشن کسی نے نہیں دیا سوائے مذہب کے. مذہب نے بتایا یہ موت ٹرانسفر ہے فرام ون لائف ٹو ادر، فرام ون ورلڈ ٹو ادر، فرام مورٹیلٹی ٹو امورٹیلٹی، عارضی سے دائمی کی طرف ایک ارتقاء ہے، ایک سفر ہے. مذہب نے اس کا جواب دیا ہے. دوسرا کہتے ہیں سولوشن ٹو پرابلم آف پین. انسان کو اذیت ہوتی ہے ہزاروں باتوں میں، عدل نہیں ملا، حسب توقع کام نہیں ہوا، پریشانی ہو گئی، نقصان ہو گیا، جان کا، مال کا، کاروبار کا، کسی نے ظلم کر دیا، ہزاروں دکھ ہیں، ہزاروں مصائب اور آلام ہیں، ہزاروں اذیتیں ہیں. اذیت کا علاج شوپن ہاور کہتا ہے کوئی دنیا کی سائنس نہیں دے سکی. اذیت کا علاج، پریشانی کا علاج، مشکل کا علاج، یہ جو پینفل سوچیں ہیں ان کا علاج کسی نے نہیں دیا، مذہب نے دیا ہے. مذہب نے علاج دیا ہے صبر کی شکل میں، مذہب نے علاج دیا ہے شکر کی شکل میں، مذہب نے علاج دیا ہے توکل کی شکل میں، مذہب نے علاج دیا ہے خدا کی رضا کی شکل میں، مذہب نے علاج دیا ہے خدا کے امر پر بھروسہ کرنے کی شکل میں، تفویض کی شکل میں، آخرت کے اجر کی شکل میں. تو مذہب نے پینفل لائف اور پینفل ایونٹس کا سولوشن دیا ہے. تیسرا وہ کہتا ہے an exposition and sanctioning of the morality of the community. تو یہ جو کمیونٹی ہے میں نے بیان کر دیا پیچھے، اس کی اخلاقیات کو تحفظ اور تقدس دیا ہے مذہب نے. اگر مذہب یہ تقدس نہ دے تو اور کوئی شعبہ اتنا تقدس، اتنی اہمیت اور اتنی قوت دینے والا نہیں ہے اخلاقی قدروں کو جتنی دین اور مذہب نے دی ہے. اور فائنلی چوتھا فیچر جو مذہب کا ہے، it is pervaded by a sense of mystery. اس کے اندر پھر ایک ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب بندے کو ہر حالت میں زندہ رکھتا ہے، اس کے اندر ہوپ قائم رکھتا ہے. ایک مسٹری ہے، جو چیزیں ابھی پردہ غیب میں ہیں. خدا کا وجود پردہ غیب میں ہے، آخرت پردہ غیب میں ہے، جزا و سزا پردہ غیب میں ہے. تو ایک مسٹری ہے، وہ جو مسٹری کا سینس ہے انسان کا، شعور پردہ غیب میں ہونے کے حقائق کا، تو وہ فائنلی بندے کو آگے لے کے چلتا ہے اور زندگی میں قوت دیتا ہے، زندگی میں تحرک دیتا ہے، اور زندگی کو پھر اس کے مقصد کو ایک لمبا آگے تک لے کے جاتا ہے. تو یہ وہ بیسک چیز ہے جو شوپن ہاور نے اپنے فلسفے میں دی ہے. یہاں پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ مغربی فلسفے کی آخری نشست ہوگی اس کی تاریخ کی، جس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور پھر سائنس کی تاریخ کی طرف اپنی دلائل کا رخ لے جائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.